नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने मेरे उस दावे की आज तस्दीक कर दी है जिसमें मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं, जनरल इलेक्शंस अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हर सूरत में होंगे और उसमें किसी भी किस्म का किसी भी सियासतदान के दिल में अब इबहम नहीं रहना चाहिए। आज उन्होंने जना हाउस का दौरा किया, वहाँ पर मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एक दिन भी अपनी आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाएगी और हर सूरत में निगरान हुकूमत कायम होगी और उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं अब आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन कोई 70 से 80% रहनुमा जो कि उम्मीदवारान हैं MP MNAs के, इस वक्त वो अपने फ़ोन नंबर्स जो हैं वो बंद कर चुके हैं और उनके जहन में शायद ये किसी ने मुगालता डाल दिया है कि वो हर हाल में अगली हुकूमत जो है वो संभालने जा रहे हैं। पीडीएम हो सकता है हुकूमत संभाले, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वफाक में उसका जो है वो वज़ीर आज़म हो, ये बहुत मुश्किल है। और अगर यही वतीरा रहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जो इस वक्त चल रहा है, आप उनकी किसी भी क़यादत को नंबर चेक कर लें, आप उनकी हल्के में अपीयरेंस चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त शायद अपने इलेक्शन होने से पहले ही एक अदद सरिया जो है अपनी गर्दनों में फिट करवा चुकी है। और ये वाद चीज़ है नाज़रीन, सियासतदानों के डूबने की वजह भी ये चीज़ है। इमरान खान साहब जो थे वो डूबे तो इसी वजह से डूबे कि उनकी पार्टी के लोगों का आवाम के साथ राब्ता कट गया था। वो पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई थी और वो दिन फिर आप सब लोगों ने देखे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना सिर्फ तितर बितर हो चुकी है, बल्कि उसके अंदर वो जो आज से ठीक 15 दिन पहले एक मकबूलियत का एक दावा था 80%, वो दावा बिल्कुल हक पर मबनी था। आज वो पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी PTI ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो डेंट पड़ा है जो कि अगले 5 से 10 सालों में शायद संभालना मुमकिन ना हो सके। नाज़रीन, कोई भी जमात जिसको इक़्तिदार मिलता है, बदकिस्मती से वो हमारे मुल्क में वो जिसे कहते हैं कि उसके अंदर एक तकब्बर और एक गुरूर शायद इस तरह का मुझे समझ नहीं आती क्यों आ जाता है। अब आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को देख लें, आप उनके हलके में उनकी आवाम से पूछें तो उनकी अपीयरेंस वो शायद ये सोच रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट ने 10-20 हज़ार वोट देकर एक किस्म का उनको बूस्टर लगाया था तो शायद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगला इलेक्शन हमारा है। ऐसा नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तरीन ग्रुप इस वक्त अपनी जिसे कहते हैं कि जड़ें जो है वो मजबूत कर रहा है और PTI से आने वाले तकरीबन 100 के करीब उम्मीदवारान जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन हैं वो उनके साथ मिल भी चुके हैं और अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर वो उनके साथ इल्हाक का ऐलान भी करने वाले हैं। और ये पार्टी भी जो है ये भी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बड़ी पार्टी बनकर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो उभरेगा अगले इलेक्शन में। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। KPK में अभी जिसे कहते हैं कि परवेज़ खटक की सरबराही में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे ऐलान करने वाले हैं और वो रैला जो है वो जिस पार्टी में भी जाएगा, ज़ाहिर बात है वो पार्टी जो है वो फिर लीड करेगी। और दूसरी जानब इमरान खान ने भी अपना आखिरी जो जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड वो खेल दिया है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है अगर मैं नाअहल होता हूँ या मैं जेल में जाता हूँ तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो मेरी पार्टी को हेड करेंगे और वही फिर मुकम्मल तौर पे वही सेटअप होगा जैसे मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो ताहयात कैद बन गए और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पार्टी संभाली। नाज़रीन, कोई भी सियासतदान उसका जो रवैया होता है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और अगर क्योंकि मैं अक्सर इस चीज़ को देखता रहता हूँ कि सियासतदान तभी फलाप होते हैं जब वो अपनी आवाम से कटते हैं और जब वो ये समझते हैं कि हम हर सूरत में जीत चुके हैं या जीत जाएंगे। और ये वो सोच है जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक सियासतदान के लिए जहर कातिल है। और आने वाला जो इलेक्शन है इसमें बहुत सारे आज़ाद लोग जो कंटेस्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। नाज़रीन, अगर PTI उसी मकबूलियत के साथ जुड़ी रहती तो हो सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 15, 20 या 10 उम्मीदवारान थे, एक को टिकट मिला, बाकी जो उम्मीदवारान थे वो उसके हक में बैठ जाते। इमरान खान की पार्टी का उस वक्त एक किस्म का मकबूलियत चल रही थी।
تو وہ الیکشن نہ لڑتے. لیکن اب آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی امیدواران تھے، 15 تھے، 10 تھے، 20 تھے، وہ سارے کے سارے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور سب کے ووٹ خراب کریں گے وہ. اور پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی میجورٹی لے لے کہ وہ اکیلی تنہا جو ہے حکومت بنانے کے قابل ہو سکے. ناظرین، پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کسی بھی طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون کے سیاستدانوں، مسلم لیگ نون کے ایم این اے ایم پی کے امیدواروں کو دیکھا جائے، ان کا عوام کے ساتھ میل جول دیکھا جائے، تو تقریباً شاید کوئی 10 سے 20% سیاستدان ایسے ہوں گے جن کا براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکشن موجود ہے. ورنہ ان میں سے 80% کے قریب سیاستدان، ایم پی ایس، ایم این ایس کے امیدواران، وہ مکمل طور پر عوام سے کٹے ہوئے ہیں. اور ان کے ذہن و گمان میں صرف یہ بات شاید سما دی گئی ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں جی، شاید ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا اور الیکشن جو ہیں وہ سال جو ہے وہ لیٹ ہوں گے. تو ناظرین، یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں کہ الیکشن ہر حال میں اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی مسلسل توجہ. آپ دیکھیں کہ تمام عالمی ادارے اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے کسی طرح سے بھی الیکشن کو آگے لے جا سکے. جس دن بھی ایک دن بھی یہ آگے جائیں گے تو پوری دنیا میں اس حوالے سے جو ہے کھپ پڑ جائے گی، اور ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ مارشل لا کا نفاذ ہو سکے. یا اگر عمران خان کے 9 مئی والے واقعے کی وجہ سے ایمرجنسی نہیں لگی، مارشل لا نہیں لگا، تو پھر یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی جماعت کی خواہش پر، کسی بھی ادارے کی خواہش پر، یا کسی بھی شخص کی خواہش پر جو ہے ان کو ڈیلے کیا جا سکے. الیکشن ہر حال میں پھر وقت پر ہوں گے، اور جب الیکشن وقت پر ہوں گے تو یہ جو سیاستدان اس وقت اپنی گردنوں میں اس وقت بہت بڑا ایک سریا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو عوام سے کٹ چکے ہیں، جو مسلسل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں اقتدار میں آ جائیں گے، تو ان سیاستدانوں کا پھر کیا بنے گا اور پھر یہ کیسے جیتیں گے؟ کیسے پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون دوبارہ سے حاصل کرے گی؟ تو یہ بہت جسے کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. اور ان میں سے بہت سارے سیاستدان جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، جو بڑے اسٹرانگ پلرز ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، وہ بڑے بڑے گروپس میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ مسلم لیگ کاف ایک 5 7 10 بندوں کی پارٹی تھی. وہ چوری سرور نے جب سے اس پارٹی کو سنبھالا ہے، آپ اندازہ کریں کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اب مسلم لیگ کاف کا بھی رخ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 3 4 نئے گروپس جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو آنے والے الیکشن جو ہے وہ کوئی ترک کا پتہ کسی بھی پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 4 دن سے تحریک لبیک کا ایک قافلہ کراچی سے چلا ہوا، تو اس میں عوام کی شرکت، اس میں عوام کا رش دیکھ کر لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پارٹی سے نہ تو کمتر ہے، نہ وہ پیچھے ہوگی. تو آنے والے الیکشن میں ان کے امیدواران بھی انتہائی ٹف ٹائم دیں گے. تو یہ کہنا یا یہ سوچنا کہ ہم ہر حال میں الیکشن جیت جائیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی خامی، مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی کمزوری ناظرین یہی ہے کہ جب بھی یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں یا ان کو ہلکا سا چانس دکھائی دیتا ہے کہ ہم ہر صورت میں اقتدار میں آ جائیں گے، تو پھر ان کی سوچ اور ان کا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کا انداز بدل جاتے ہیں. اور یہ انداز جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو نہ صرف گراتے ہیں، خراب کرتے ہیں، بلکہ عوام میں ان کی جو شہرت یا ان کی جو مقبولیت ہوتی ہے اس کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا رویہ میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنے جو امیدواران ہیں، اپنے جو حلقے کے جو ان کے مختلف شہروں میں ان کی باڈیز ہیں، اس کے اوپر مکمل طور پر فوکس کریں، تو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہر ایک امیدوار کی باقاعدہ لوکیشن تک چیک کرتے تھے. وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کون سا امیدوار کہاں پر ہے اس وقت، اور جب ڈیوٹیز لگتی تھی تو ان ڈیوٹیز کرنے والے لوگوں کی بھی لوکیشنز لی جاتی تھی. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو اس طرح کا ابھی تک کوئی کرائٹیریا بھی نہیں ہے، ابھی تک اس طرح کی کوئی ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ حکمت عملی بھی اس طرح کی کوئی سامنے نہیں آئی. تو یہ امید واسق ہے کہ اگر مسلم نے یہی وتیرہ رکھا تو ان کے لیے پنجاب کو دوبارہ حاصل کرنا میری نظر میں جسے کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر کسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر دھکے سے یا کسی بھی مدد سے یہ لوگ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو یہ مقبول ترین پارٹی نہیں ہوگی، مقبول ترین حکومت نہیں کہلائے گی. تو اس کے لیے میرے خیال میں عوام کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور جو سیاستدان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بھی اور ادارے کی مدد سے یا کسی بھی ایک غیبی مدد سے میں جیت جاؤں گا،
تو غیب تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ عوام سے کٹ جائیں گے ایک جمہوری جسے کہتے ہیں پروسیس کے اندر، اگر عوام جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا عوام سے وہ کٹ کے رہتے ہیں، تو پھر حکومت ملنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی سیٹیں بھی شاید ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ نکال سکیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے تمام جماعتوں کو بشمول مسلم لیگ نون یہ انتہائی زیادہ سوچنے کی بات ہے، اور اس حوالے سے انہیں مسلسل کام کرنا ہوگا کہ عوام کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے وہ کسی بھی طور پہ ختم نہ ہو۔ یہ جتنے بھی امیدواران ہیں میری نظر میں سب کو فنگر ٹپس پہ جانتا ہوں ناظرین، تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنی جماعتوں کو خانہ پوری کے حساب سے خانہ پوری کرنے کے لیے اپنی تصاویر یا اپنے کام کی تشہیر، اگر ایک دو جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ ایک تصویریں بھیج کے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے حلقے میں بڑے انٹریکشن ہماری قائم ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین۔ تقریباً 80% کے قریب نون لیگی رہنما اپنی عوام سے کٹے ہوئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت پھر آنے والے دنوں میں ملے گا جب یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے۔ تو ہاں یہ ایک بات ضرور ہے کہ آج الیکشن کا اعلان ہو جائے تو یہ سارے لوگ میدان میں کود پڑیں گے، تو عوام پھر ایسے عناصر کو ضرور جانتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف موقع پرست لوگ ہیں، اور یہ موقع کی مناسبت سے جو ہے یہ لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہارتے یا جیتتے ہیں اس کے بعد پھر وہ عوام کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہوگا، کیونکہ الیکشنز جو ہیں یہ اب ہر صورت میں طے ہو چکا ہے کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہوں گے۔ تو جو جماعت بھی اس حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرے گی، جو جماعت بھی اس حوالے سے اپنی گردنوں میں سریا لائے گی، جو جماعت بھی اپنی عوام سے کٹ جائے گی، تو وہ پھر کسی بھی صورت میں اقتدار تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے امیدواران اپنی سیٹیں بھی نہیں نکال سکیں گے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔